جی صداقت بھائی، مدر صاحب نے بڑا زبردست سوال کیا کہ وہ طریقہ بتا دیں جس سے کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ گرا سکتے ہیں یا بھیج سکتے ہیں، رخصت کر سکتے ہیں انلیس اس کی ٹرم پوری ہو جائے یا ووٹ آف لو کانفیڈنس ہو. وہ طریقہ کیا ہے یا آپ کیا کرنے لگے؟ دیکھیں پوری دنیا میں مروجہ طریقے ہیں کہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، لوگ باہر نکل آتے ہیں سڑکوں پہ، اور اس سڑکوں پہ حکومتیں ریزائن کرتی ہیں، حکومتیں چلی جاتی ہیں. آپ نے سوال کا پچھلا حصہ تھا کہ عمران خان نے اگر آرمی چیف سے کوئی ڈیمانڈ کی ہے تو غیر قانونی ہے. تو ذرا میں ماضی قریب کی بات کرتا ہوں. نواز شریف نے کس کا نام لے کے کہا تھا کہ ہمیں الیکشن آپ نے ہروایا؟ نواز شریف نے کیا کہا تھا کہ ججز کے فیصلے کس نے کرائے؟ بلاول کسے کہتے تھے کہ سلیکٹر کون ہے؟ بلاول کا سلیکٹر کون ہے؟ اور کس نے ان کے اگر میں آپ سے اجازت سے صداقت بھائی ایک چیز پوچھ لوں، میں موضوع پہ رہنا چاہ رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا غلط کہا ہوگا، آپ ان کو کیوں ان کے ڈیفینس کے اندر جا رہے ہیں ان کی شیلڈ پہ؟ سوال میرا یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے کریں گے کیا؟ چلیں پوری ڈس وے. آپ حکومت کو آپ کہہ رہے ہیں آپ جنگ و جدل کے لیے نہیں جا رہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ دھاوا بولنے نہیں جا رہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا اسلحہ نہیں ہے، تو آپ اسلام آباد جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے تو حکومت کس طرح چینج ہوگی؟ حکومت کس طرح گھر جائے گی؟ ارلی الیکشن کیسے ملے گا جب آپ کے مذاکرات بھی کہیں پہ بھی نہیں ہو رہے؟ لائن تو ٹرانسفر کر دو، پی سی آر سن رہی ہوں. دیکھیں حکومت پہ جب عوام کا پریشر پڑتا ہے، لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، حکومتیں بالکل ریزائن کرتی ہیں. اور میں مظہر عباس صاحب سے بڑے احترام سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتا دیں کہ جب میرے 74 سالہ بندے کو ایف آئی اے لے کے جاتی ہے اور وہ کہتا ہے ہم سے کوئی اور لے گیا اور اس کو جا کے وہ بھرنا کرتے ہیں، تو میں اس کا پروٹیسٹ کرنے کہاں ہوں؟ اگر میرے صحافی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور صحافی قتل ہو رہے ہیں اور آپ بھی پروٹیسٹ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں پروٹیسٹ تو ہزاروں لوگ کرتے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہوگا اگر پروٹیسٹ کا نتیجہ نہ نکلے آپ کی مرضی کا؟ کامران میں جواب دے دیتا ہوں. جی مدر صاحب پھر مدر صاحب پروٹیسٹ کا فائدہ ہو کہ نہ ہو، میرے پیچھے عوام ہے اور عوام پاکستان مدر صاحب یہ پروٹیسٹ کا فائدہ تو ہوگا تو یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے نا، آپ کو کیا فائدہ؟ اسلامی بھائی ایک منٹ اگر آپ چپ ہو جائیں گے تو کل کوئی کامران شاید کو لے جائے گا اٹھا کے، تو مجھے بولنا پڑے گا. بھائی جان اگر آپ کے دور میں بچ گیا 3.5 سال میں نا تو شاید باقی بھی دور بچ ہوگا. جی مدر صاحب آپ کی رائے؟ سر میں بالکل صداقت آپ کی بات سے 100% جو ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی 75 سال کے آدمی کو لے جا کے ٹارچر کیا جاتا ہے، کوئی نامعلوم کالز آتی ہیں، یہ سب قابل مذمت واقعات ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ان واقعات کو انڈورس کیا جا سکتا ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، جتنا بھی پروٹیسٹ کیا جائے وہ کم ہے. مدر صاحب حکومت کہتی ہے ہمارا قصور نہیں ہے، حکومت کے لوگ کہتے ہیں ہمارا قصور نہیں ہے. نہیں تو سر بتائیں کس سے ڈیمانڈ کریں؟ حکومت کے لوگ پبلکلی کہتے ہیں کہ ہم عوام نہیں ہیں. کوئکلی مجھے آگے چل رہا ہے. کامران وہ صداقت میں یہی بات کہہ رہا ہوں، لیکن ہماری بدقسمتی صداقت یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ساری باتیں ہرٹ کرتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. جب ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہم وہی نامعلوم کالز کو انڈورس کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سینیٹرز کو اور منسٹرز کو اتحادیوں کو بلاتے ہیں. ہم آگے جا رہے ہیں، ارتقائی عمل ہے، میں نے بھی سیکھا ہے، آپ بھی سیکھیں. آج میری بات کو سپورٹ کریں. میں تو سیکھتا ہوں، مجھے تو آپ مجھے یہ یقین دلائیں، مجھے آپ یہ یقین دلائیں کہ آپ فوج کو سیاست سے دور رکھیں. یہ آزادی آپ کو یہ یقین دلانا مشکل ہے ان کے لیے. عظمیٰ بخاری صاحبہ وہ پریشر بلڈ کر دیں گے، وہ پریشر آپ سہہ سکتی ہیں؟ پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان، کشمیر، کراچی سے بھی قافلے آ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے بھی ہو جائے تو بہت پریشر ہو جائے گا آپ کے لیے، اور یہ تو زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں. دیکھیں کامران، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ریاستوں کو جو ہے اپنی حفاظتیں کرنے آتی ہیں، اتنی بھی کوئی بات نہیں. جتھوں کے آگے تو سرنڈر نہیں کرتی ہیں نا ریاستیں، اور نہ کرنا چاہیے. تو وہ تو ہم آپ کو وقت آنے پہ بتا دیں گے. ابھی جو جتنی بحث پہلے ہو رہی تھی، مجھے حیرت یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جھوٹ بول سکتا ہے آدمی، جو پبلکلی سر عام صبح و شام جھوٹ بولتا ہے، جو ہے وہ مظہر عباس صاحب جو ہے اس سے صداقت عباسی صاحب سے گارنٹی لے رہے ہیں اس آدمی کی. مطلب اس کے اوپر میں صرف افسوس ہی کر سکتی ہوں. اور جتنا آئیڈیل جو دور حکومت تھا ان کا، جس کے اندر جو ہے وہ گولیاں ماری گئیں، جس کے اندر لوگوں کو مارا گیا، اور عمران خان جب کیا کہتے تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو جانتا ہی نہیں، ان کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. یہ گارنٹی تو مجھے آپ سے بھی لینی ہے، بتایا کرتی ہیں ہر بات. ادھر سے بھی نہیں ملنی. جی بالکل، جی اچھا بالکل. لیکن عظمیٰ صاحبہ آپ کچھ زیادہ ایزی نہیں لے رہی عمران خان کے لانگ مارچ کو. سوال پہ آئے نا ذرا، آپ پریشر جب بلٹ ہوگا پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا. بالکل ہم ایزی لے رہے ہیں. جی ایزی لے رہے ہیں؟ نہیں ہم بالکل ایزی لے رہے ہیں. عمران خان کو بھی جانتے ہیں اور اس کا ہم نے 126 دن اس کو بھگتا ہوا ہے. کامران کیا ہو گیا، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. عمران خان کتنے جوگا ہے دیکھا ہوا ہے ہم نے. سو یہ چھوڑ دیں آپ.
یہ ٹھیک ہے، مطلب تماشا دیکھنے کے لیے لوگوں کا اکٹھے ہو جانا، اور وہ بھی ڈرون بند کر دو، جو ہے وہ سڑکیں بند کرو، رش کریٹ کرو. ایک منٹ آپ کی بات پہ انٹرپٹ نہیں کیا. رش کریٹ کرو تاکہ عمران خان تقریر کر سکے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب جنرل باجوہ جو ہے کرپشن پہ ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن جب فرح گوگی کے قصے ان کو پتہ چل رہے تھے نا، خاور مانیکا کے بیٹے کیا کر رہے ہیں پتہ چل رہا تھا نا، پنکی پیرنی صاحبہ کے بارے میں رپورٹیں جاری تھی پتہ چل رہا تھا نا، اس وقت جو ہے وہ آپ نے آنکھیں بند کر لی، آپ نے کہا وہ سب جائزہ چلنے دو، ہیرو کے جو آمدرفت چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی. یہ عجیب بات ہے. اتنی سلیکٹڈ ان کی میموری ہے، اور اتنی ہی سلیکٹڈ ان کی جو ہے وہ موریلٹی ہے کہ اپنی کرپشن پہ جو آج تک دیکھو جتنے کے پی کے کیسز ہیں، آج تک کوئی ایک کیس نیب کے اندر اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ اس میں عمران خان ساتھ انوالو ہوتا ہے، اور یہ اشتہاری ہوتے ہوئے وزیر اعظم بنا ہے. یہ اس کو شرم نہیں ہے اس جنرل باجوہ جس نے اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیا اور اس کو جو ہے وہ بنوا دیا کسی بھی طرح پی ایم. ان کے جانے میں چند دن رہ گئے ہیں. اس احسان فراموش کو شرم ہی نہیں آ رہی کہ جو ہے وہ، اور یہ ان کو بھی اور آنے والے کو بھی دونوں کو پریشرائز کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ادارے جو ہیں، یہ ادارے کسی شخصیت کے اوپر پالیسیاں نہیں بدلتے، ورنہ نواز شریف نے جو ہے وہ 5-6 جو ہے وہ آرمی چیف لگائے تھے. آرمی چیف جو ہے وہ اداروں کے ہوتے ہیں، پارٹیوں کے نہیں ہوتے، اور تحریک انصاف کا آرمی چیف نہیں لگنا، پاکستان کا آرمی چیف لگنا ہے.